Unit number 3, numbers, عدد. پچھلے اسباق میں ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا اور اب ہمارا نیا سبق عدد کے حوالے سے ہے۔ عدد سے مراد اسم کے بارے میں یہ جاننا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اسم ایک چیز کا معنی دے رہا ہے یا دو چیزوں کا یا دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا۔ اس میں کاؤنٹنگ چیک کی جاتی ہے، نمبر چیک کیے جاتے ہیں۔ مثلا قلم کا جو میننگ ہے ایک قلم، اور اقلام کا کیا مطلب ہوگا؟ زیادہ قلم۔ کتاب کا مطلب ہے ایک کتاب، اور کتب کا مطلب ہے زیادہ کتابیں۔ تو قلم اور کتاب دونوں اسم ایک چیز کا میننگ دے رہے ہیں، جبکہ اقلام اور کتب یہ دونوں اسم ایک سے زیادہ چیزوں کا میننگز دے رہے ہیں۔ تو اردو زبان کی اصطلاح میں دو ٹرمز وجود میں آتی ہیں، سنگولر یا پلورل، لیکن عربی زبان میں تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ اردو میں صرف 2 ہیں، واحد اور جمع۔ باقی لینگویجز میں بھی صرف 2 ہوتی ہیں، لیکن عربی لینگویج میں 3 ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ان تینوں ٹرمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جج کرنا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ واحد ایسا اسم جو کسی ایک چیز یا ایک عدد کو ظاہر کرے، مثلا کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، اور پھر ساعت ایک گھڑی، رسول ایک پیغمبر، رجل ایک آدمی، مزید اس کی ایگزامپلز۔ تو وہ اسم جو کسی ایک عدد کو، ایک چیز کو ظاہر کرے، اسے ہم واحد کہیں گے۔ اور تثنیہ کسے کہیں گے؟ ایک چیز کو ظاہر کرنے کے لیے واحد، 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی میں 2 چیزوں یا 2 کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ایک الگ ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ اس ٹرم کا نام ہے تثنیہ۔ کس ٹرم کا نام؟ جس میں 2 چیزوں کی تعداد کو ظاہر کیا جائے۔ اور تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اسم واحد ہوتا ہے اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ یعنی 2 کا معنی، 2 کے میننگز پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے مسلمن کے لاسٹ میں جب الف اور نون کا اضافہ کیا گیا تو یہ بن گیا مسلمانی۔ اب مسلمن کا مطلب تھا ایک مسلمان، اور مسلمانی کا مطلب ہے 2 مسلمان۔ ساعتن کا مطلب ہے ایک گھڑی، الف نون لگایا، ساعتانی کتنی گھڑیاں؟ 2 گھڑیاں۔ تو کیا پتا چلا کہ اسم واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور، یہ بھی یاد رکھنا ہے، نون مکسور کا اضافہ کرنے سے واحد کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ بن جاتا ہے۔ اس کی مزید اگزامپلز دیکھتے ہیں۔ رجل ایک آدمی، رجلانی 2 آدمی، کتاب ایک کتاب، کتابانی با کے ساتھ الف اور نون لگایا تو 2 کتابیں۔ جنت ایک جنت، جنتانی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو جنتان 2 جنتیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ تو اب جیسے جیسے آپ کو ان کا پتہ چلے گا، تو قرآن میں جہاں بھی تثنیہ بہت کم استعمال ہوا ہے،
لیکن جہاں بھی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس طرح ٹرانسلیشن کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ دراصل بات کہی کیا جا رہی ہے. تو اب آپ کے جو نیکسٹ ہے وہ انشاءاللہ اس میں مزید آپ جب سیکھیں گے تو زیادہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. جی مکسور کیا ہوتا ہے؟ زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں. جیسے نون یہاں پہ مکسور ہے. کیوں؟ نون کے نیچے زیر ہے. تو جس لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ مکسور کہلاتا ہے. تو تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانا، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے رسول سے رسولانی، اسی طرح مزید مؤمن سے مؤمنانی. تو آپ واحد کو لے کے نا اگزامپلس لے کے واحد کی تو پریکٹس کے طور پر خود کیجئے گا، اس سے پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.